کپڑے پہنے, بہت تیار ہوئے, اپنی طرف سے سوچا کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں, اور ایک دم سے کوئی آپ کے پاس آئے, اسپیشلی آنٹیز جو ہے وہ جب آتی ہیں تو اس قسم کی کوئی بات کہہ دیتی ہیں کہ یہ تم نے کس قسم کا سوٹ سلوایا ہے, اور یہ جو لیس اوپر لگوائی ہے یہ تو بہت ہی بری لگ رہی ہے. بیٹا تھوڑا سوچ سمجھ کے کپڑے بنایا کرو نا. اگلے کا وہیں پہ جو ہوتا ہے نا, وہ جو ساری ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ پھس ہو جاتی ہے. اسی طرح کوئی میجر انویسٹمنٹ کی ہو, جیسے کہ گھر بنایا ہو, آپ نے گھر بنا لیا, اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گئی, اب آپ کے گھر آئے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے, ہاؤس وارمنگ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں, ہاؤس وارمنگ پہ لوگ آئے ہیں گھر, اور ہر بندہ اپنی ایک سیپریٹ اور انٹرسٹنگ سی رائے دے رہا ہے. حالانکہ یہاں سیڑھیاں کیوں بنائی, یہ سیڑھیاں تو اگر تم وہاں پہ بناتی تو کتنا بہتر ہوتا. اب بندہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا کہ پوری کی پوری سیڑھی توڑ کے ہم وہاں پہ کیسے لگائیں. اسی طرح آپ کوئی پرچیز کریں گے چیز, جیسے کوئی پینٹنگ لے لیا, کوئی زیور لے لیا, اب اس کے اوپر کامنٹ کہ ہائے یہ تو تمہیں بالکل نہیں سوٹ کر رہا, یہ کیوں لیے, واپس کر دو. پھر بندہ کیسے واپس کر دے. اور دوسری بات, سچا جو ایکچولی دل چاہتا ہے کہنے کو وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کون ہیں مجھے یہ کہنے والے. امی ہوں, ابو ہوں, گھر والے ہوں, کوئی آپ کو کامنٹ کرے اس قسم کا تو بندہ پھر بھی کنسیڈر کر سکتا ہے کہ شاید وہ آپ کو پراپر مشورہ دے رہے ہیں. لیکن جب کوئی کسی سوشل ایونٹ پہ اور کسی خوشی کے موقع پہ کوئی آپ کو اس قسم کی ڈپریسنگ یا نیگیٹو قسم کی نیوز دے دیتا ہے کہ یہ چیز تو بہت ہی بری لگ رہی ہے, آپ نے اپنا ڈرائنگ روم نیا جو ہے پولسٹر کرایا ہے, نئی اس کو ڈیکوریشن اس کی ہے, آپ مہمانوں کو بلائیں اور وہ آ کے کہیں ہائے اللہ یہ کمبینیشن کیا کر دی ہے, یہ تو بڑی بری کمبینیشن ہے, ایسے کیوں کیا, تو انسان بہت برا فیل کرتا ہے. لیکن لوگ مشورے دینے سے پہلے میرے خیال سے سوچتے نہیں ہیں. کچھ ایسی نیگیٹو باتیں کہہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جس بھی چیز کو آپ انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کا مزہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. سو میرے خیال سے جب ہم کسی کو مشورہ دیں یا جب کسی کا مشورہ سنیں تو تھوڑا سا جو ہے نا اپنے دماغ کا فلٹر آن کر کے ایک تو کہنا بھی چاہیے. جب آپ کسی کو مشورہ دیں تو سوچ سمجھ کے دیں, اور ایسا مشورہ دیں جس سے اگلے کا دل نہ دکھے. اور پیار سے بھی, اگر آپ ایکچوئل جینوئن مشورہ دے رہے ہیں تو پیار سے بھی وہ دیا جا سکتا ہے, اگلے کو امبیرس کر کے, شرمندہ کر کے, اپسیٹ کر کے دینا ضروری نہیں ہوتا. اور اسی طرح جب مشورہ سنیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ کون آپ کو مشورہ دے رہا ہے. جس بندے نے آپ کے ساتھ اس قسم کی بات شیئر کی ہے یا تو وہ آپ کا ویل وشر ہو. کبھی کبھی لوگ آپ کو بلا وجہ کے نیگیٹو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی اگنور کرنا چاہیے. تو دوسروں کو مشورے دیتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, یہ آج کا سوال ہے. دوسروں کو مشورہ دیتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. 04299200628 پہ کال کر سکتے ہیں, mj@ptv.com.pk پہ ای میل کر سکتے ہیں, www.facebook.com/morningwithjogan پہ فیس بک پہ ایڈ کر سکتے ہیں, 21 محمود غزنوی روڈ PTV سینٹرل ہال پہ خطوط, ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ JUGGUNKAZIM لکھ کے جوائن کر سکتے ہیں. جوگن کاظم آفیشیل فیس بک کا پیج ہے, اینڈ www.jogankazim.com ویب سائٹ ہے. اگر آپ نے لائیو اسٹریمنگ کے تھرو ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے تو www.ptv.com.pk پہ جائیں, PTV لائیو پہ کلک کریں اور پھر PTV ہوم پہ کلک کریں. شیف ریحان ہمارے ساتھ ہیں. چائنیز ویک ہم منا رہے ہیں کہ بریک کے بعد جب ہم فیس بک کا سیگمنٹ کریں گے اس کے بعد شیف ریحان سے ملاقات ہوگی. آج ہم نے پاکستان کی ویل نون سنگر جن کی 11th ڈیتھ اینیورسری ہے ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرنا ہے. پھر پاکستان کی ویل نون ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر فرزین ملک ہمیں جوائن کریں گی, ان سے بات کریں گے ہم پھلوں کی. بہت سے نیو فروٹ, ویٹ کم ہوا تھا اب تو پھر چڑھا ہوا ہے, اب کم کرنا ہے پھر سے. تو مجھے آ کے کہتی ہے ہائے تم اتنی پتلی ہو گئی ہو, مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا. میں نے کہا جی, میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی ایکسرسائز کرتی ہوں 2 گھنٹے ڈیلی, اور اس کے علاوہ میں نے اپنی کیلری انٹیک بڑی کم کر لی ہے. وہ کہتی مجھے کیا ایڈوائس دوگی. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ ڈیلی نا آدھے گھنٹے کی واک سے شروع کریں. تو مجھے آگے سے ڈانٹنا شروع ہو گئے, جیسے خود تو 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتی ہوں, مجھے کہہ رہی ہو آدھا گھنٹہ. میں نے کہا آنٹی جو آپ کر سکتے ہیں میں وہ والا آپ کو مشورہ دوں گی نا, میں آپ کو وہ مشورہ تو نہیں دوں گی جو آپ کے لیے بھی برا ہو, اور آپ اگر وہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ہڈیوں میں پرابلم کر لیں, اپنی بیک کو ہرٹ کر لیں. سو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ مشورہ بندے کو دیکھ کے دیں, جنرل مشورہ نہیں ہو سکتا بلینکٹ فار ایوری ون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحان بھائی, ہمیں مشورہ دیتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ مشورہ دیتے وقت وہ جذباتی نہ ہو مشورے, کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ دوسرا کا جذبات میں تو آپ بھی جذبات میں آ کے اس کو اور بھڑکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, ایسے کرو. پریکٹیکل ہونا چاہیے, سینسیبل ہونا چاہیے. کہ مطلب آپ کہیں اس کو, جیسے ناچاقی ہو گئی, آپ نے کہا آپ کہیں بیٹھو ٹیبل پہ بات کرو, سالو کرو. آپ کو میری ضرورت ہے تو میں بھی بیچ میں بیٹھ جاؤں گا, دیکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. I think that's the best advice about giving advice. جی ریحان بھائی آج ہم بنانے کیا جا رہے ہیں چائنیز ویک؟ آج ہم چائنیز ویک میں بنا رہے ہیں ایک تو چیری چکن بنا رہے ہیں. اچاری چکن. چیری چکن. اچاری چکن. ٹھیک ہے. آپ چیری چکن کی ہوتا ہے؟ اس میں چیریز ڈلتی ہیں تو وہ چیری چکن ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ صحیح. اور ایک ہم بنائیں گے شرمپس اینڈ مشروم ود گارلک ساس کے ساتھ اور اس کو سرو کریں گے چاؤمین کے ساتھ. چاؤمین کے ساتھ. تو ریسیپی پہ آ جائیں. اچھا چیری چکن کے لیے ہم نے لیا ہے مرغی کا گوشت آدھا کلو ہے, سویا ساس 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ, کالی مرچ 1/4 چائے کا چمچ, میدا 1 کھانے کا چمچ. ان چیزوں میں ہم چکن کو میرینیٹ کر دیں گے اور ایک سائڈ پہ 2 سے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے. اور تیل تھوڑا ہمیں چاہیے ہوگا اس کو فرائی کرنے کے لیے. اس کے بعد چیری 1 ٹن ہے, بروکلی 1 کپ ہے, گاجر 1 کپ ہے, بیبی کارن 1 کپ ہے, ہرا پیاز 1 کپ ہے, سویا ساس 2 کھانے کے چمچ, چلی ساس 1 کھانے کا چمچ, ٹماٹو کیچپ 1 کپ ہے, سرکہ 2 کھانے کے چمچ ہیں, براؤن شوگر 1 چائے کا چمچ ہے, براؤن شوگر نہیں آپ نارمل شوگر لے لیں, کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ ہے, نمک حسب ذائقہ, اور مرغی کی یخنی ہے 2 کپ اس میں, اور کارن فلور 1 کھانے کا چمچ, لہسن 4 جوے اور تیل 2 کھانے کے چمچ ہے. آسان طریقہ ہے اس کا کہ مرغی کو جیسے میں نے بتایا پہلے میرینیٹ کر کے رکھ دیا آپ نے 1-2 گھنٹے جتنا آپ رکھ سکتے ہیں زیادہ. اس کے بعد اس تیل کے اندر تھوڑا زیادہ تیل لیں گے, اس میں ہم اس کو فرائی کر لیں گے. فرائی کر کے نکال لیں گے مرغی کو اور تیل کم کر دیں گے, 2 کھانے کے چمچ بس ہمارے پاس رہ جائیں. سبزیاں جو ہیں اس کو آپ کاٹ لیں جس طرح سے آپ کو پسند ہے. اگر اسکوائر کاٹتے ہیں تو اسکوائر کاٹ لیں, راؤنڈ کاٹ شیپ میں کاٹتے ہیں جیسے دل کی شیپ میں بنا لیں. بالکل. تو وہ کاٹ کے آپ رکھ لیں ایک سائڈ کے اوپر. پھر اب ہم یہ کریں گے کہ جو آئل ہے اس میں ہم ڈالیں گے لہسن, ہلکا سا اس کو سوتے کریں گے, اور اس کے اندر پھر ہم یہ کریں گے کہ جو ہمارے پاس سبزیاں ہیں ساری وہ ایک ایک کر کے ڈالیں گے, ان کو ڈال کے ہم سٹر فرائی کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ساسز ہیں سارے وہ ایک ساتھ مکس کر کے رکھ لیں گے ہم ایک پیالی کے اندر. پھر ہم وہ سارے ساس اور مرغی کی یخنی اور بالوں میں کنڈیشنر کے طور پہ ان کو ڈال دیں گے اور آدھا گھنٹہ چھوڑ کے اچھی طرح سے بالوں کو شیمپو کریں. بالکل. اور اس کے بعد پھر سوری میں سمجھی مسز نیر کا سیگمنٹ ہے. صحیح ہو گیا. بالکل. اب آپ چاہے اس کو لگا لیں, لگانے کے بعد چاہے پکا لیں آپ اس کو, اور پھر اس کو جناب اس کو ہم پکائیں گے ہلکا سا, اور ہم دیکھیں گے اس کی تھکنس. اگر آپ کو ساس کو تھک کرنا ہے تو آپ اس میں کارن فلور ڈالیں, ادروائز نہ ڈالیں, کیونکہ ساسز ہمارے پاس کیچپ وغیرہ کافی تھک ہوتا ہے. اور اس کو ہلکا سا تھک کر لیں گے اور ہم اس کو سرو کر دیں گے. ٹھیک ہے. میں کچھ نہیں کہہ رہی, مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں. اب فیس ماسک کی طرف آ جائیں. اب فیس ماسک کی طرف آ جاتے ہیں. جو بنائیں وہ بنائیں گے ہم شrimp کے ساتھ, شrimp اینڈ بٹن مشروم وتھ گارلک ساس کے ساتھ. شrimps ہم نے لیے آدھا کلو, سویا ساس 1 چائے کا چمچ, کالی مرچ 1/4 چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ, تیل 2 کھانے کے چمچ, لہسن 9 جوے ہیں, بٹن مشروم 1 کپ ہے, ہرا پیاز 1 عدد ہے, اس کو باریک باریک کاٹ لیں, یخنی 1 کپ ہے, سویا ساس 3 کھانے کے چمچ, چلی پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, سرکہ 2 کھانے کے چمچ ہیں, تیلوں کا تیل 1 کھانے کا چمچ, اور اس کے علاوہ جناب کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ, کارن فلور 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ. کافی چیزیں اس میں بھی یہ کریں گے ہم کہ جو شرمپس ہیں اس کو ہم سویا ساس, کالی مرچ, نمک کے ساتھ لگا کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد جناب ہم تیل ڈالیں گے 2 کھانے کے چمچ, اس میں لہسن ڈالیں گے, لہسن کو سوتے کریں گے. جب اس میں سے اس کا اروما آنے لگے گا تو مشروم ڈالیں گے. پہلے مشروم کو فرائی کریں گے اراؤنڈ 2 منٹس کے, وہ تھوڑا سا گل جائیں. اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر پرانس ڈالیں گے, کیونکہ پرانس فٹافٹ پیدا ہی گلے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, لیکن پھر بھی ہم پرانس کو کوشش کریں گے کم پک کے. اگر ہم پرانس بعد میں پہلے ڈالیں گے تو پھر وہ سخت ہو جاتے ہیں. پھر ہم پرانس ڈال کے اس کو پکائیں گے کہ دونوں طرف سے اس کا کلر چینج ہو جائے, وہ پنک ہو جائیں, بس اتنا. اور پھر اگین جو ہمارے ساسز سارے ہیں وہ پہلے ہی ان کو یخنی کے ساتھ مکس کر کے ایک طرف رکھ لیں آپ, تو آسانی ہو جاتی ہے. پھر وہ سارا ساسز ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے. اور اس کے بعد جناب اس میں اگر کارن فلور کی ضرورت ہے تو کارن فلور ڈال دیں گے, 1 چمچ کارن فلور پانی میں گھول کے, اور اوپر سے گرین انین جو ہے وہ. لیکن لٹرلی یہ ساس ڈالنے کے بعد 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں پکانا. صرف اس کو ٹیزر تو دیا تھا شروع میں پروگرام کے کہ آپ کی ملاقات ایک بہت بڑے سٹار سے ہونے جا رہی ہے. لوگ جب سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ سٹار کہتے ہیں تو مجھے گلا اس بات کا ہوتا ہے کہ ایکچولی جو لوگ سوشل میڈیا پہ اب ہٹ ہیں وہ ایکچولی بہت بڑے ہٹ ہیں, اور جو ریگولر لوگ جو ٹی وی اور فلم وغیرہ میں آتے ہیں اب وہ اس لیول کے سٹارز نہیں رہے. سو میرے خیال سے سٹار ہی کہنا کافی ہوتا ہے. ایک ایسی پرسنالٹی جن کے فیس بک پہ 800,000 یعنی کہ 800,000 سے زیادہ فالوورز ہیں. یوٹیوب پہ جب بھی ان کی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اوور 1 ملین ویوز پر ویڈیو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہترین ڈانسر ہیں, ایکٹر ہیں, ایک ینگ اسکاٹش
ایشین مین ہیں جو گلاسکو میں اپنی ایک پروڈکشن کمپنی بھی چلا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بات میں نے غلط بھی کہہ دی ہوں, انہی سے ہم کلیریفیکیشن لیں گے. میں بات کری ہوں ایک بہت ہی بریلینٹ ٹرو آرٹسٹ کی. راہم پردیسی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. بالکل ٹھیک. مطلب آپ کی مزاحیہ ویڈیوز جو ہیں وہ مطلب وہ جو کہتے ہیں نا دے بروک دی انٹرنیٹ. I hope in a good way. And a couple of marriages also. کچھ آپ نے ایسی چیزیں اپلوڈ کی. آپ کی وہ جو ویلنٹائن ڈے والی ویڈیو ہے جس پہ آپ کو ایک فون ملتا ہے اور وہ پرانا ہوتا ہے, اس کے بعد جو ایک بیگ ملتا ہے, مطلب وہ بہت ہی فنی ویڈیو ہے وہ. بلکہ میں صبح آتے ہوئے 2 دفعہ میں اس کو ریپیٹ پہ دیکھ کے آئی ہوں آتے ہوئے کام پہ. سو مجھے یہ بتائیے کہ اتنے بڑے سٹار آپ بن گئے, لیکن کیا ہمیشہ سے یہی خواب تھا؟ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ لیٹس گو ٹو دی بگننگ. بات شروع بیسکلی مجھے شروع سے بڑا شوق تھا ایکٹنگ کا. اور جب میری فیملی, میرے والد صاحب, ایک ڈرامہ آتا تھا پاکستانی بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ, وہ مجھے بڑا پسند تھا, ان کے کیریکٹرز اور وغیرہ. تو ادھر سے پھر مجھے بڑا شوق چڑھا کہ یہ بڑا اچھا سین ہے کہ ادھر ایکٹنگ ہے. اور پھر آہستہ آہستہ میرا شوق بڑھتا گیا اور پھر میں ایک پروڈکشن ہاؤس کھولا میں نے. لیکن آپ رہتے کہاں پہ تھے؟ آپ پیدا کہاں پہ ہوئے؟ میں پیدا ہوا ہوں گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں. ٹھیک ہے, گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں. بٹ آپ بلونگ ساہیوال سے کر ایز این اگر ہم روٹس میں جائیں تو ساہیوال سے, اور ٹوبا ٹیک سنگھ اس کے کافی قریب ہے. جی بالکل بالکل. اوکے, تو وہاں پہ آپ یہ ڈرامہ دیکھا کرتے تھے؟ جی جی. لیکن یوزلی جب پاکستان سے باہر رہتے ہیں پاکستانی اور جس بھی جگہ سے وہ شفٹ ہو جائیں تو ایک پرابلم آ جاتی ہے. ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. تو یہ اس طرف کیسے نکل پڑے آپ؟ شوق تو تھا لیکن گھر سے اجازت کیسے ملی؟ گھر سے میرے جو فیملی تھی وہ کافی سپورٹو تھی, کافی اوپن مائنڈیڈ بھی تھے. کہ پر میں شروع سے کافی فزیکلی اسپورٹس میں بہت دھیان دیتا تھا اور ان فزیکل ایکٹیویٹیز میں میرا بہت شوق تھا. تو پڑھائی میں تھوڑا سا پیچھے تھا. تو ادھر سے پھر میرا خیال میری فیملی جو تھی وہ تھوڑا سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہے نا اس کی طرف نکلنا چاہ رہا ہے, یہ ذرا ڈفرینٹ ہے. ہاں جی. تو ادھر سے ایونچولی پھر ہوا کیا؟ پہلی ویڈیو بنی کیسے؟ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے؟ پہلی ویڈیو میں نے بیسکلی اپنے جو میرے خصوصی دوست ہیں, کلوز فیملی ہیں, ان کے لیے میں نے بنائی تاکہ میں ان سے رسپانس دیکھ سکوں کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو انہوں نے ان کو بڑا اچھا لگا, بڑے ہنسے. میری نانی امی, میرے ابو, سب ان کو بڑی مزاحیہ لگی. تو ادھر سے پھر یہ سارا سلسلہ پھر میں نے شروع کر دیا. جب آپ باہر رہے ہیں تو زبان آپ کی فرسٹ لینگویج تو اردو یا پنجابی نہ ہوئی یا کیا بچپن سے ہی پنجابی اور اردو میں بات کرتے رہے ہیں گھر میں؟ گھر میں بھی ہماری فیملی آپس میں اردو اور پنجابی میں بات کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ادھر اسکولنگ اور جو باہر ہم اسکاٹش انگلش ہی میں بات کرنی تھی. تو جب میں 13 سال کا تھا میرے والد صاحب مجھے پاکستان لے آئے. پھر میں 3.5 سال اکٹھا پاکستان میں نے گزارا. تو ادھر سے پھر میں نے بہت کچھ سیکھا. تو مجھ میں ایک یہ ہے کہ میں آبزرو بہت جلدی کر لیتا ہوں, پک اپ چیزیں بہت جلدی کر لیتا ہوں. تو ادھر سے پھر میں نے پنجابی اور اردو سیکھی. گھر میں وہ کون ایسا شخص ہے جو وہ خاتون ہے جو آپ اکثر بن جاتے ہیں؟ بلکہ وہ کون ہے؟ ہم یہ سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی آنٹی ہے, کوئی خالہ ہے, کوئی پھپھو ہے, کوئی پھپھو ٹائپ کیریکٹر ہے یہ, لیکن یہ کون ہے؟ یہ جو میرا ایک نسرین کا کردار ہے یہ ایک کمبینیشن ہے بہت سارے لوگوں کا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آبزرو بہت کرتا ہوں لوگوں کو. تو ادھر سے پھر میں جب میں گاؤں جاتا تھا اپنے پنڈ, تو ادھر سے میں نے بہت سارا سیکھا میں نے لوگوں سے, کیونکہ ادھر کے تھوڑا سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے لوگوں کا بات کرنا اور ان کی باڈی لینگویج بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ادھر سے پھر میں نے ہر آنٹی کو, ہر انکل کو تھوڑا تھوڑا لے کے میں نے پھر میں نے 2 کیریکٹرز بنائے, ایک نسرین کا اور پھر اس کے جو ہسبینڈ ہے. ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ بیچارہ نیملیس ہے وہ. نہیں, اس کا بیسکلی نام ہی پردیسی ہے. اس کا نام ہی پردیسی ہے. نام ہی پردیسی ہے. اوکے, آئی تھاٹ اٹ واز اے رومانٹک ٹرم دیٹ واز یوزڈ. سو نسرین جو ہے, بیکاز نسرین کے ساتھ بڑے لوگ کنیکٹ بھی کرتے ہیں جی, اور نسرین کو دیکھ کے نا اپنا گھر یاد آ جاتا ہے, گھر کا کوئی نہ کوئی فرد.
تو نسرین کی یہ اسکرپٹنگ کون کرتا ہے؟ اسکرپٹنگ میں خود ہی کرتا ہوں. بیسک جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ میرا ہوتا ہے, پر اس کے پیچھے ایک میری ٹیم ہے جو مجھے میرا ساتھ دیتی ہے. وہ زیادہ عورتیں ہی ہیں. ہم 5 سے 6 لوگ ہیں جو ہم بیٹھتے ہیں, ہر ہفتے بیٹھتے ہیں, ہم ڈسکس کرتے ہیں, نئے آئیڈیاز سوچتے ہیں, نئے ڈائلاگ سوچتے ہیں. تو ہماری بہت ایک اچھی ٹیم بنی ہوئی ہے ان گلاسگو میں. تو یہ وہی, اچھا بات ہے, لگتا یہی ہے کہ پاکستان میں ہی شوٹ ہوا ہے اکثر اوقات. وہ جو ہوتا ہے نا, ایون دو آپ کا کیا باہر ہے, بٹ وہ اتنی زیادہ اوتھینٹک دیسی اس کے اندر لوگ آتی ہے. تو کیا ٹیم میں بھی دیسی لوگ ہیں یا وہ گلاسگو کے رہنے والے لوگ؟ دیسی لوگ ہیں, وہ بھی گلاسگو کے رہنے والے ہیں, برٹش پاکستانی ہیں. پر ان کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مجھ سے, اور مجھے ان سے تھوڑا سیکھنے کو ملتا ہے. تو ہمارا مکس کمبینیشن ہے. تو ہمارا یہی کوشش ہوتی ہے کہ سب کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کو گیدر کیا جائے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا پاکستان میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو, کوئی اسٹوری ہوئی, تو ویسے یہ حادثے ہی ہوتے ہیں جو آپ دکھاتے ہیں. جی بالکل. اب جب آپ یہ اس فورم پہ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, تو آپ کے پروڈکشن ہاؤس کا کیا ہو رہا ہے, ڈانس اور ایکٹنگ کا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تو چل ہی رہا ہے, لیکن باقی سب چیزوں پہ جی اب وہ نسرین کی اتنی ڈیمانڈ ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہر ہفتے ہمیں نسرین دکھا دیا کریں تاکہ ہم اپنے کاموں میں اب یہ ہے کہ اب کوشش کر رہا ہوں کہ جو میری ایکٹنگ سائڈ ہے اس کو بھی آگے مزید پش کیا جائے. بیکاز اب نسرین اور جو پردیسی کا جو کردار ہے میرا وہ تو رہے گا جب تک لوگ چاہیں گے, پر میری اب یہ بھی کوشش ہے کہ میں دوسرے ورسٹائل تھوڑا ایکٹنگ کر کے بھی دکھاؤں لوگوں کو کہ دیر از مور, اور کچھ بھی ہے مجھ میں جو میں کر سکتا ہوں, لوگوں کو دکھا سکتا ہوں. نہیں, جیسے کہ آپ نے آ کے پہلے ہی مجھے کلیئر کر دیا کہ مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا شوق نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی لوگوں کے ذہن سے بات گزرتی تھی کہ یہ منڈا اینج جے کپڑے کیوں پہنتا ہے, اور پھر جب آپ پردیسی بنتے ہیں تو آپ پورا کا پورا لڑکا بن جاتے ہیں. جی جی. مشکل نہیں ہوتا کہ ایک طرف آپ میاں بنے ہوئے اور دوسری طرف آپ نسرین بنے ہوئے, ٹف نہیں ہوتا دونوں چیزیں کرنا, ایکسپریشن اپنے آپ کو ہی دینا؟ کیونکہ میرے اپنے ہی کیریکٹر ہیں تو آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں وہ کیریکٹرز کو سمجھنا, کیونکہ آپ کے ہی کیریکٹرز ہیں. پر ادھر پھر آپ کی ایکٹنگ ابیلٹی آ جاتی ہے جہاں آپ اس کو علیحدہ سے آپ نے ایکسپریشنز دینے ہیں, آواز تھوڑی سی بدلنی ہے, اور ان کے لہجے, باڈی لینگویج, سب کچھ آپ نے پھر اس کو مختلف دکھانا ہے. کوئی آپ نے ٹریننگ لی اس فیلڈ میں؟ میں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی, بٹ میں کافی پریشان تھا کہ یہ نیچرلی کیسے کوئی بات. تو پھر میرے والد صاحب نے تھوڑے دنوں پہلے مجھے پھر یہ اوپن بات کی میرے سے کہ بیٹا جب میں جوان ہوتا تھا آپ کی طرح تو میں بھی کمرے میں دروازہ بند کر کے شیشے کے آگے میں ایکٹنگ کیا کرتا تھا. اچھا, ایکٹنگ کیا کرتا؟ ہاں. تو ادھر سے پھر مجھے اندازہ کیا ٹھیک ہے, ادھر سے جراثیم جو ہے نا وہ جراثیم وہاں سے آئے. لیکن یہ بات تو ڈیفینیٹلی ہم سب کے لیے ایک پوائنٹ آف کیوریوسٹی ہے, کیونکہ آپ کے پاس نمبرز اینڈ فیکٹس اینڈ فگرز آتے ہیں. سب سے زیادہ پاپولر کون سی والی ویڈیو ہوئی اور اس کی کون سی لائن ہوئی؟ میری جو تھی ایک ساس بہو والی بہت پاپولر ہوئی تھی. اس میں ایک ڈائلاگ تھا نسرین چنگی تو مہنگی ہیں. وہ جب ساس کہتے ہیں کہ میری کڑی بہت چنگی ہے, بیٹی بہت چنگی ہے, تو پھر نسرین کہتی ہے چنگی تو مہنگی ہیں. تو ایک وہ والی ویڈیو تھی. پھر ایک تھی جب وہ گاڑی سیکھ رہی ہے نسرین اور ساتھ انسٹرکٹر بیٹھی ہے اور اس کا برا حال کر دیتی ہے. تو یہ دو جو مین میری ویڈیوز تھی یہ کافی پھر چلی. پھر کافی الحمدللہ کافی جو میری ویڈیوز ہیں وہ اکثر ملین ویوز سے اوپر گزر جاتی ہے, اینڈ دے آل اپریشیٹڈ, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ ملتے ہیں تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے لوگوں کا. کبھی کسی نے ڈانٹا کہ تو ساڑی بستی کر رہا ہے؟ مجھے ہوتا ہے نا کہ مطلب کبھی کبھی اپنا آپ اتنا زیادہ کسی کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈز بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اے ویک تیری حرکتاں. ایک وقت تھا, ایک دفعہ ایک آنٹی مجھے ملی تو مجھے ڈانٹنا شروع کر دی, تو کی کم پڑے ہے کہ تو. میں نے کہا آنٹی مجھے پتہ ہے کیا ہوا ہے. تو وہ پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان بیچاری آنٹی کا بھی نام نسرین ہے. تو ان کو پھر بڑے نہ تانے پڑتے تھے اور اس طرح. تو وہ پھر بعد میں وہ ہنسنے لگی, کہتی نہیں
بیٹا بہت جو بھی کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو. اور وہ کہتے پلیز ذرا دھیان سے میرا نام اس میں شامل ہے. تو میں نے کہا ڈونٹ وری. اچھا, سوشل میڈیا ورسز ٹیلی ویژن اور فلم, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک بڑا ایک دیکھا جائے تو نیو ایج کانسیپٹ ہے نا, کہ پہلے ہوتا تھا کہ بھئی اگر آپ ٹی وی پہ آ گئے یا آپ فلم کی سلور اسکرین پہ آ گئے تو آپ سٹار ہیں. اب سارے ڈائنامکس بدل گئے ہیں. جی, اس جنریشن ہی پوری بدل گئی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کل گھروں میں بہت کم دیکھا جاتا ہے. لیپ ٹاپس اور ٹیبلیٹس, فون لوگ بہت پسند کرتے ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم کام سے جانے سے پہلے یا ہم بریک میں بس ایک 5 یا میکسیمم 10 منٹ کی ویڈیو ہم دیکھ کے ہمارا بس ہم جو اسکیچز ہوتے ہیں وہ دیکھ کے ہم بس گزارا کر لیں اور باقی ہم کاموں میں لگے رہیں. تو آج کل میں یہی سمجھتا ہوں کہ لوگ جو لمبے ڈرامے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے دیکھنا. تو یہ پھر جو نیا پلیٹ فارم چلا ہے سوشل میڈیا کا, فیس بک اور یہ یوٹیوب, تو اس میں یہ 5-5 10-10 منٹ کی ویڈیوز جب بناتے ہیں تو لوگوں کو بڑا اچھا رسپانس پھر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی 5 منٹ میں ہمیں ہنسی مذاق ہوگی. بٹ آپ ان میں سے بہت کم لوگوں میں سے ہیں جو بڑے پازیٹیو انداز میں سوشل میڈیا کو آگے پش کر رہے ہیں. آپ کی کسی بھی ویڈیو میں کوئی نیگیٹو میسج نہیں دیا جا رہا, کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی جس سے, کیونکہ آپ کی انٹرسٹنگلی ون وڈ ہیو تھاٹ کہ اولڈر جنریشن کی بڑی فالوئنگ ہوگی, وہ ریلیٹ کرے گی, بٹ آپ کی یوتھ میں بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے. جی, یہ مجھے بڑی ایک حیرانگی ہوئی کہ میری جو فین فالوئنگ ہے وہ اس میں ایک ایج گروپ نہیں ہے. اس میں سے ایک آپ 2 سال کا بچہ بھی ہے, ایک اس میں سے بڑے لوگ بھی ہیں, اولڈر جنریشن بھی ہیں. اس میں ہر آپ کو ایج گروپ ملے گا فین جو بیس ہے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ دس سم تھنگ اچھا, جو آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ, کہ جو یہ اتنی ایج گروپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹلی کہ فیملی انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے, کہ ایک ایسا اسکیچز بنایا جائے کہ جو ہم پوری فیملی کے ساتھ دیکھ سکیں. تو میرے اپنی فیملی ایک میرا خیال ایک ڈرامہ لگتا تھا 50-50, تو ان کی بڑی تعریفی ہوتی تھی, تو اس کو بھی دیکھ کے تھوڑا سا پھر میں نے سیکھا کہ یہ ان کے کانسیپٹس کیا تھے, تو اس کو بھی لے کے. کیا نسرین ہمیں کسی فلم میں نظر آئے گی؟ کیا نسرین ہمیں کسی ڈرامے میں کہیں پہ نظر آئے گی بسائڈز سوشل میڈیا؟ وہ تو اب نسرین کی مرضی ہے, وہ اس کے اب مطلب ڈیمانڈ تو اس کی بہت ہے. کیا وہ کنسیڈر کر رہی ہے؟ کیا اس کو پردیسی اجازت دے گا؟ اجازت تو اس کو مل جائے گی, اگر اس کو آفر اچھی ہو تو میرا خیال ہے اجازت مل جائے گی. وہ میاں کو بھی اویلیبل ان دی مارکیٹ. ہاں, وہ میاں بھی چاہ رہا ہے تھوڑا اس سے نا بریک مل جائے نا گھر میں, وہ کہیں جائے. اچھا, یعنی کہ وہ ٹپیکل دیسی میاں ہے. یہ بتائیے کہ بڑی زور کی ڈیمانڈ اور ریکویسٹ آ رہی ہے, کچھ آپ ہمیں سنانا چاہیں گے, کوئی ڈائلاگ اگر آپ پرانا منائیں ڈیلیور کرنا, تاکہ ہمارے ویورز بھی ذرا ایکسائٹڈ. نسرین اور پردیسی ٹائپ سچویشن, اگر شارٹس اگر کچھ, اف یو ڈونٹ مائنڈ. نو پرابلم. ایک پردیسی کا ایک اسمال جو بڑا فیمس ہے وہ ہے ہاں کی کرن نہیں ہے تو, اور ایک ہے او کداں. تو یہ اللہ تو او کداں, کیونکہ وہ لٹرلی وہ جو پہلے زمانے کی وہ ہوتی تھی نا. بٹ یہ ایکسنٹ فیصلہ آبادی نہیں ہے. It's mixture. I'm insisting on فیصلہ آباد because my producer has the same sense of humor as you, which is why I'm insisting it's فیصلہ آباد. میرے جو گریٹ گرینڈ پیرنٹس تھے وہ تھے بیسکلی جلندری, تو ادھر سے بھی تھوڑا ایکسنٹ مکس ہوا ہے. تو بیچ میں تھوڑا سا فیصلہ آبادی اور ساہیوال میں بھی تھوڑا رہا ہوں, تو ادھر سے کافی مکس ایکسنٹ ہو گیا, پر ہے یہ کافی ٹیٹ پنجابی جسے ہم کہتے ہیں. اچھا, اب ایک تو سوال بالکل وہ جو کہتے ہیں نا آپ کے کیریکٹر پردیسی اور نسرین سے ہٹ کے, اس کے علاوہ کیا کام آپ نے کیا ہے؟ کیونکہ آئی تھنک یہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ وہ باقی سب چیزیں جو ہے ان کو کچھ اگنور ہی کر گئے. نہیں, وہاں پہ اور کیا کیا کام کیا؟ ایک اور بھی ہمارا پاپولر کیریکٹر ہے, اس کا نام ہے خالد. اور خالد صاحب جو ہیں وہ مختلف پروفیشنز میں وہ حصہ لیتے ہیں. کبھی وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, کبھی وہ پائلٹ بن جاتے ہیں, کبھی پر وہ بیچارے جو ہیں وہ کافی کنفیوزڈ ہیں. تو وہ بھی ہمارا کافی پاپولر کیریکٹر ہے, اور بھی مزید کیریکٹرز آئیں گے. تو ابھی نسرین کا بھی ایک نیو ایڈیشن آیا ہے ٹو دا فیملی. آپ نے پتہ نہیں, اگر آپ نے مس کر دیا, آپ نے وہ پھر مس کر دیا. کون کیا نیو رائیول اس کا نام ہے. صدقے. اچھا, بیبی ہے؟ ہاں بیبی ہے, ابھی ریسنٹلی. بیبی کا
नाम न्यू अराइवल है? नहीं, वो वीडियो का नाम न्यू अराइवल है। वीडियो का नाम न्यू अराइवल है, लेकिन बच्चे का क्या नाम रखा है? बच्चे का नाम वो अभी सोच रहे हैं, उसमें वो अभी मशवरे चल रहे हैं। टिपिकल देसी घराने ना कि 6-6 महीने तक बच्चे का कोई नाम ही निक्का, टेडी, पैसा टाइप नाम के साथ गुजारा निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बट अपने लिए इन योर ओन लाइफ मतलब आपका कितना टाइम टेकअप करता है ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट मतलब ये उतना ही टाइम लेता है जितना कोई वो जो टेलीविजन या फिल्म का प्रोजेक्ट लेता है, या फिर जिस तरह, क्योंकि वो शॉर्ट सी वीडियो होती है तो लोग सोचते हैं कि वो आते होंगे, करते होंगे, शूट करके निकल जाते होंगे। इसमें मेहनत कितनी जाती है? इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे हर हफ्ते मीटिंग होती है टीम के साथ, और वो एक स्केचुअली हमारा पूरा हफ्ता उसके पीछे लग जाता है। उसमें पूरी प्लानिंग होती है, फिर उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, फिर उसमें डायलॉग्स और एडिटिंग भी फिर मैंने खुद करनी होती है, और डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग सब कुछ। तो उसमें पूरा एक, और फिर जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं उसमें एक पूरा दिन लग जाता है, और एडिटिंग में एक पूरा दिन लग जाता है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। एक वीडियो होती है जी, तो उसमें 5-6 घंटे लग जाते हैं, कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक प्रोडक्ट जो हम दे रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, कि वो एक नियर इनफ परफेक्शन की तरह हो, लोगों को एक क्वालिटी दें हम। तो उसमें फिर हम टाइम स्पेंड करते हैं। क्या सोशल मीडिया या इंटरनेट के ऊपर हमारे जो यूथ है उसका फ्यूचर है? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स इस वक्त जो देख रहे हैं उनको इस बात की समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि भाई चलो अगर एक्टिंग करनी है तो फिर टीवी पे करो, तो उस पे करो। तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को डांट के मना करे कि छोड़ो, नहीं बनाने की जरूरत कोई वीडियो शीडियो, क्योंकि बहुत से बच्चे बनाना भी चाहते हैं। जी, आई थिंक उनको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को। पेरेंट्स को बच्चे फिर ऐसे ही सीखते हैं, फिर उनको तजर्बा भी होगा। और अगर आप सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से लेके चलें तो आपको आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लोगों को लगता है रोजी रोटी नहीं आप कमा सकते। नहीं, बिल्कुल आप ज़रूर कमा सकते हैं। अगेन, अगर आप उसको अच्छे तरीके से लेके चलें, एक आप प्लान बनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब मुझे इतना नहीं था कि मुझे इतना रिस्पांस मिलेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस ज़रिए भी मुझे रोज़ी रोटी थोड़ी लगाई है, इस नसरीन और ये जो वीडियोस चल रही हैं। अच्छा, एक बात बता दें, इधर आप बहुत ही सोबर एंड काम एंड कूल हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल डिफरेंट है। ऑफ कोर्स कुछ कैरेक्टर्स दैट यू आर प्लेइंग, अपने आप को इन कैरेक्टर कैसे लेके आते हैं? मतलब कि अपने आप को क्या कहते हैं दिमाग में? क्योंकि एकदम से नसरीन बनना कोई आसान काम तो नहीं होगा, एकदम से परदेसी बनना। जब एक्शन वो बोल लेते हैं, बस मैं लिटरली एक सेकंड के लिए आंखें बंद करता हूँ, वो नसरीन बन जाता हूँ। वो एक इनर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर भी नसरीन को ले गए हो? घर कभी कभी अगर अपने फैमिलीज को तंग करना हो तो कभी कभी नसरीन। सबसे ज्यादा किसको तंग करते हैं नसरीन बन? मैं सबको तंग करता हूँ, सबको तंग करता हूँ। फैमिली में सबको, मैं शैतान हूँ घर में। और सबसे बड़ा आपका फैन या बड़ी आप फैन कौन है विद इन योर फैमिली, और क्यों? उन्होंने कोई रीजन तो बताया होगा ना कि क्यों आपको बहुत पसंद है। आई थिंक माई पेरेंट्स आर माई बिगेस्ट फैंस एंड माई बिगेस्ट सपोर्टर्स एज वेल। वो बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। और विनर का नाम, अगर आपने हमारी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, रॉयल फैन का ये पेडेस्टल फैन जीतना है, तो आपने हमें जवाब देना है अपना नाम और शहर लिख के ऑन facebook.com/morningwithjugan। आप हमें मैसेज भेजें, आप सब के जो नाम है वो एक बोल में डाले जाएंगे और विनर सेलेक्ट किया जाएगा, और फिर हम उसको अनाउंस करेंगे जुम्मे को। हमारा रॉयल फैन का इस पेडेस्टल फैन को जीतने का सवाल कुछ ये है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? ए, कायदे आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, बी, अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर, सी, बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रावलपिंडी, एंड डी, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब वक्त हो गया है डॉक्टर फरजीन मलिक से मिलने का, जो पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल राउंड डाइटिशियन है और न्यूट्रिशनिस्ट है, और आज हम इनसे बात करेंगे सब्जियों से नहीं बट फलों से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका जुगन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप फलों और सब्जियों से प्यार करती हैं। आप भी तो एक प्यारा सा फल लगती हैं। माना कि मुझे वजन चढ़ा है, लेकिन इतना भी अनकाइंड होने की जरूरत नहीं। एक्चुअली मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, अगर आप इसको कॉम्प्लीमेंट ले लें तो। अच्छा, कौन सा फल हूँ मैं? खुबानी। थैंक यू। सी मैं कुछ कहने लगी थी, लेकिन अब मैं उसको कंट्रोल करूंगी। आ जाते हैं, आज हमारे पास वक्त कम है, तो जल्दी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको टच कर लेते हैं। फलों
کا کیا عمل دخل ہے ہماری صحت میں؟ اگر اچھا جوگن، اس کا ہم نے اس لیے یہ ٹاپک چوز کیا ہے کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ پھل جو ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور بڑے سیزنل فروٹس اچھے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. تو اس میں یہ ہے کہ 3 سرونگز آف فروٹس جو ہیں وہ دن میں نیسیسری ہیں، جو کہ آپ 7 بجے شام 7 بجے سے پہلے لے لیں. مگر 3 سرونگز کا مطلب 3 نوالے نہیں ہیں. اس دن مجھے کسی نے کہا کہ میں ڈیلی ایک کولی میں ڈال کے 2-3 پھل کے چھوٹے چھوٹے حصے کاٹ کے کھا لیتی ہوں. بھئی 3 پیس پھل کے کھانے ہیں، یعنی کہ ایک سیب پورا کھانا ہے، ایک پورا کیلا کھانا ہے اور ایک پورا کنو کھانا ہے. مطلب اگر پھلوں کو ہم یا پورا انار لینا ہے یا 5-6 اسٹرابریاں جو ہیں، جو ہینڈ فل آف اسٹرابریز. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خربوزہ یا تربوز پورا کا پورا کھا لیں. بالکل، لیکن اگر خربوزہ پورا کھا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سیریسلی؟ ہاں، خربوزہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، تربوز ہاں کھانا بڑا مشکل ہے. اور انفیکٹ اب آگے کو گرمیاں آ رہی ہیں تو تربوز کے بہت سارے فوائد ہیں. جو کہ پھلوں کے اتنے فوائد ہیں کہ ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ اینٹی کینسر ڈائٹ کیا ہے، تو پھل اس میں آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایگزیکٹلی میں یہی کہنے لگی، ڈی ٹاکس میں آتے ہیں کہ آپ نے باڈی کی کیسے صفائی کرنی ہے، پھل آ جاتے ہیں. آپ نے اپنی اسکن کو کیسے بہتر کرنا ہے، اس میں پھل آ جاتے ہیں. آپ نے اپنی امیونٹی کو کیسے بہتر کرنا ہے. آج کل آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہیں، جوڑوں میں اکثر آپ سنتے ہوگے، انفیکٹ ہمیں کویسچنز بھی آتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جی جوڑوں میں بہت درد ہوتی ہے. بچوں کے لیول سے شروع ہو جاتی ہے، بچے کہتے ہیں ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ہمیں گھٹنوں میں سے آواز آتی ہے. تو اینٹی انفلیمیٹری ہے فروٹس کا استعمال کرنا. اچھا، تو اب اگر ہم پھلوں کی طرف آ جائے اس سیزن میں اور آگے جا کے کس کا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں آج کل خربوزہ بہت آیا ہوا ہے تو خربوزے کا استعمال کیجئے. خربوزے کے اندر پوٹاشیم ہے، واٹر ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کس طرح استعمال کرنا ہے، کیونکہ جیسے کہ سوری میں اس لیے آپ کو کاٹ کے کہہ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی جائے کہ کس ٹائم کون سا پھل، کیونکہ خربوزے کا وہ کہتے ہیں کہ سیب کو اگر نہار منہ صبح کھائیں تو وہ صحت کے لیے اچھا ہے. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں رات کو انار نہیں کھانا چاہیے، طبیعت خراب ہونے. دیکھیں پھل کو میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ 7 بجے سے پہلے نا آپ نے جو پھل کھانا ہے آپ کھا لیں. اگر آپ کو رات کو بہت ضرورت ہے کوئی پھل کھانے کی تو آپ کیلا استعمال کر سکتے ہیں. رات کے وقت کنو اور مالٹوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. فروٹس جو ان کی تھوڑی سی پراپرٹیز ایسڈ کی باڈی میں الکلائن ہوتے ہیں لیکن ان کو رات کو نہیں استعمال کرتے. اچھا، آپ نے سیب کی بات کی، سیب بہت امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے. تو سیبل جو ایپل ہے، ایبل جو ہے وہ ایپل جو ہے صبح کے وقت کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی کافی لیں، ٹی لیں یا سیب لیں، کیونکہ سیب اپنے چھلکے سمیت اگر آپ کھائیں تو وہ آپ کا لیگزیٹو افیکٹ رکھے گا. بلڈ پریشر بھی چلا جائے گا، مطلب ہائی بلڈ پریشر بھی ختم ہوئے گا، کانسٹیپیشن ختم ہوئے گی کیونکہ اس کے اندر فائبر ہے، اس کے اندر آئرن ہے، آپ کے خون کے بننے میں، نئے خلیوں کے بننے میں مدد دے گا. لیکن بہت سے لوگ آج کل پھلوں کو کھانے کے بجائے پینے کی طرف آ گئے ہیں. دیکھیں کھانا بہت ضروری ہے، مطلب فریش فروٹ کا ہی. وہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ ڈبے کا جوس نہیں پینا آپ نے، وہ چینی اور پانی ہی ہوتا ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ایکچوئل فروٹ جوس ہوتا ہے. اور اگر پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر پھل آپ کے پاس دستیاب ہے، اگر بہت ضروری ہے جوس پینا تو پھر کم از کم فریش پھل کا نکالیں. لیکن کھانا ورسز پینا، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جوس ایکسٹریکشن میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس کا فائبر ساتھ رکھیں اور اس کو آپ جوس نکالنے کے 15 منٹ کے اندر اندر کنزیوم کر لیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس میں کئی چیزیں ڈی جنریٹ ہو جاتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو فروٹ ہے وہ خود سے کھائیں، مطلب اٹ سیلف جو کھانے میں فائدے ہیں نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اور اسی طرح سیب کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ صبح سیب لینا چاہیے. تو صبح سیب جو ہے وہ آپ کو انف کاربوہائیڈریٹ انرجی دیتا ہے جو کہ آپ کو سارے دن انرجیٹک رکھ سکتا ہے. ہم اکثر کافی اور ٹی لیتے ہیں تو اس سے ایک دم ہمارا سسٹم ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتا ہے، ہارٹ ریٹ تیز ہو جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، انار کے بارے میں اگر اسپیسیفکلی بات کریں، انار کے بارے میں تو اتنا لکھا گیا اور اتنا پڑھا گیا اور اتنا اس کے سائنٹیفکلی پروو ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. انار کو کہتے ہیں سبزیوں کا بے تاج بادشاہ، کہ انار اس میں تاج بھی بنا ہوتا ہے، چھوٹا سا نیلا ایک چھوٹا سا تاج بنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے انار کو یوز کرنا ہے ود جو اس کے اندر ایک وائٹ سی چیز ہوتی ہے جو اس کا ہوتا ہے دیٹ از گاٹ اے لاٹ آف فائبر. تو وہ بھی آپ نے یوز کرنا ہے. انار بھی کھائیں اور انار کے بیج بھی یوز کریں. لوگ بچے اکثر جو ہے نا وہ چوز کے وہ پھینک دیتے ہیں، نہیں ان کو کنزیوم کریں کیونکہ پومیگرینیٹ سیڈز کے بارے میں بہت آیا ہے کہ کولیسٹرول لوئرنگ پراپرٹیز ہیں. اور اس کے اندر سب سے بڑی جو بات ہے کہ پوٹاشیم اور وائٹامن سی ہے.
पोटेशियम और विटामिन सी आपकी बॉडी के मस्कुलर फंक्शन के लिए, आपके हार्ट मसल के फंक्शन के लिए कितना ज़रूरी है। प्लस हाई ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। हमारी आजकल ज़्यादा डिजीज़ की हम क्या बात करते हैं, एक हम जोड़ों का दर्द, एक हम डायबिटीज़, एक हम ब्लड प्रेशर, ये चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना। तो ये अनार जो है ये ऑल एनकम्पसिंग फूड है, फ्रूट है, जो कि आपकी इन तमाम चीज़ों को इट कैन टेक केयर ऑफ इट। अच्छा डॉक्टर सिंह, मैं अक्सर इस बात पे थोड़ा घबरा जाती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा ये डाइट आनी शुरू हो गई है जो प्योर फ्रूट डाइट है, कि भाई एक हफ्ता सिर्फ आपने फल खाना है और सब्जियां खानी है। इस पे आपकी क्या राय है? आई थिंक जुगन दिस इज अ वेरी गुड डाइट फॉर द रीजन कि हमारी बॉडी को ना, एक जैसे हम अक्सर कई दफा कहते हैं ना, तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, टेक अ ब्रेक। तो इसी तरह बॉडी को अगर हम नेचुरल फूड्स की एक हफ्ते की ब्रेक दे दें तो आई थिंक दिस इज अ गुड डिटॉक्स और आपकी बॉडी के लिए एक बड़ा रिफ्रेशिंग और रिजुविनेटिंग टाइम है कि आप ये कर लें। और ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप गोश्त और इन तमाम सिंथेटिक चीज़ों से निकल के एक हफ्ता अपनी बॉडी को दें, जिसमें आप पानी पी रहे हैं, जिसमें आप डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, जिसमें आप सब्जी खा रहे हैं, सैलड्स खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, और आप देखें कि आप एक हफ्ते के अंदर क्या फील करते हैं। खजूर एक ऐसा फल जिसकी बहुत आला खजूर के अंदर वो तवानाई मौजूद है जो किसी और चीज के अंदर नहीं है। खजूर और इंजीर, कहते हैं कि अगर आप सुबह उठ के एप्पल एक लें और खजूर और इंजीर दें तो आपके लिए, आपके अंदर पूरा खजाना है एनर्जी का। देखिए, हम अक्सर बात करते हैं कि डायूरेटिक होना चाहिए किसी भी फ्रूट को, तो पेशाब आवर है, आपके अंदर से सारे फासिद मादों को खारिज करेगा। तो इसलिए खजूर इज वेरी नेसेसरी कि आप इसको लें सुबह बादाम के साथ। किसी अगर फ्रूट्स की कॉम्बिनेशन, वैसे तो नाश्ते में आई थिंक अगर आप 2-3 फल काट के उसके अंदर थोड़े से बादाम डाल लें और बल्कि खजूर भी काट लें 1-2, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट। जो लोग ना फ्रूट सैलेड के अंदर मीठा डालते हैं, तो अगर आप उसके अंदर खजूर डाल लें तो बड़ा अच्छा होगा। और आपने अजवा खजूर का भी सुना होगा कि वो हार्ट के लिए कितनी अच्छी है। उसकी गुठली को पीस के उसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए। और कई जगहों पे इट्स प्रूवन कि आपकी दिल की शरियानों के अंदर इट हैज अ वेरी रिलैक्सेंट इफेक्ट। अच्छा, और फाइनली आम, क्योंकि मैंगो इज अराउंड द कॉर्नर, उससे रिलेटेड कोई अगर आप पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, मैंगोज को वो वाला फलों का बादशाह कहा जाता है और पीपल वो ताज वाला बादशाह है। हाँ, बट द ओनली थिंग इज कि लोग बड़ा डरते हैं मैंगो से, जी हमारा वेट गेन हो जाएगा, ये हो जाएगा। खाएं लेकिन एतदाल से खाएं, क्योंकि मैंगोज के अंदर भी रिजर्व्स ऑफ बहुत एनर्जी हैं और उसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स इतने होते हैं जो कि आपकी स्किन और बॉडी टोटल को रिजुविनेट कर। थोड़ा सा लंबा मेरा गैप आ गया। बहरहाल मैं बोर भी बड़ी हो गई थी कि मैं अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। करना तो मैंने यही है, एक्टिंग करूं, गाऊं, क्या करना चाहिए। बहरहाल गाना तो मेरा शौक था, जिसे कहते हैं कि मेरा पहला इश्क और आखिरी इश्क, मेरा गाना। फिर मैंने अपनी तैयारी की। 6 महीने की तैयारी के बाद मतलब प्रैक्टिस में थी, लेकिन फिल्में, जब मैंने 200 फीचर्स फिल्म में काम किया तो आप समझ सकती हैं, आपने भी फिल्म में काम किया, कितना लाउड बोलना पड़ता है। पंजाबी फिल्में, उर्दू फिल्में, मतलब एक टाइम पर मैं पंजाबी उर्दू दोनों कर रही थी। और उस वक्त दौर था, अंजुमन थी, सुल्तान राही, ये सब लोग इतने थे माशाल्लाह, लंबे और मोटे ताज़े, तो मुझे दोनों साइड्स पर ना मैनेज करना पड़ता था। बहरहाल वो मैं कर लेती थी। तो उस गैप के बाद प्रैक्टिस बीच में कभी कभी कर लेती थी। कि रियाज तो बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जब आपका बचपन से अच्छा रियाज हुआ हो तो वो फिर पक्का होता है। लेकिन ये कि एक्सरसाइज आप दोबारा से कर लें तो आ जाते हैं। फिर 6 महीने की तैयारी के बाद ख्वाजा नजमुल हसन साहब, उन्होंने मुझसे हमेशा राब्ते में रहते थे। शाहिदा जी बताएं क्या करना है, आना है कि नहीं, काम करना है कि नहीं। हमारे सीनियर भी हैं फारूक बशीर साहब और ख्वाजा नजमुल हसन साहब, इन्होंने मौसीकी के लाजवाब प्रोग्राम्स किए। हमें इस PTV में म्यूज़िक के हवाले से इन्होंने बहुत प्रमोट भी किया। तो इनको भी मैं ज़रूर खराजी तहसीन पेश करूँगी और इनके लिए क्लैपिंग। उसके बाद मुझे उन्होंने बताया कि जी इस तरह से सिंगर्स का एक प्रोग्राम है, एक एक्ट्रेस का प्रोग्राम है, तो शाहिदा जी आप तो माशाल्लाह दोनों फील्ड में हैं, आप क्या करना चाहेंगी। मेरे जल्दी में मेरे मुंह से जुगन निकल गया, चलिए जी मैं गाना गा लेती हूँ।
حالانکہ 6 مہینے کی پریکٹس کے بعد اور پھر اتنا مشکل گانا, وہ بھی خراج تحسین ملکہ ترنم نور جہاں جی کو. میرے حصے میں جگن گانا آیا چاندنی راتیں. اچھا, یہ آپ کی اپنی سلیکشن نہیں تھی, آپ کے حصے میں آیا؟ میرے حصے میں آیا, میری اپنی سلیکشن نہیں تھی. اوکے. اور آپ کے ہی جتنے گانے تھے سب سلیکشن تھی, خواجہ نجم الحسن صاحب نے ہی کیا تھا. سو میں نے اس لیے بڑی محنت کی. اور آپ یقین کریں کہ میری ریکارڈنگ کی جو میری باری بھی آئی تو بہت وہ لاسٹ میں آئی, کیونکہ جو سنگر آتے تھے, میں چل رہی ہوں, میں جا رہی ہوں, ان کے اچھا جی جلدی جلدی ان کو ریکارڈ کر لیں. مجھ سے پوچھا آپ جانا چاہتی؟ میں نے کہا نہیں, میں جانا نہیں چاہتی, میں بیٹھ کے آرام سے ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں اور آبزرو بھی کرنا چاہتی ہوں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. نہیں, میں کسی کے گانے میں کام میں نہیں بیٹھتی. نہیں, میں کسی کو اس لیے کہ مجھے خود اچھا نہیں لگتا کہ جب میں کام کروں تو میرے کام میں کوئی بیٹھے یا مجھے کوئی ڈسٹرب کرے, تو اس لیے میں نے بھی کبھی کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا, میں نہیں بیٹھتی. اور جی وہ ریکارڈ ہوا, ریکارڈ ہونے کے بعد اب یقین کریں کہ پروگرام تک ہو رہا ہے, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مقابلہ ہے, اور مجھے اس مقابلے کا بھی نہیں پتا تھا. جب اناؤنس ہوا کہ اتنے نمبر شاہدہ منی کے اور یہ سارا, اور اس میں فریدہ خانم صاحبہ غزل کی ملکہ ہیں, آپا اقبال بانو صاحبہ وہ بھی غزل کی ملکہ ہیں. یہ بہت بڑی گائکہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو معاف نہیں کرنے والے. اور پھر جناب رئیس خان صاحب, ستار نواز, اور پھر سارے اس شو میں میوزک شوبز کے بڑے بڑے لوگ تھے. اور بس جی میلوڈی کوئین کا احساس مل گیا وہاں سے. پھر اتنا بھاری وزن میرے سر پہ رکھ دیا گیا جوگن, اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑی کہ اب اس کی میں نے عزت رکھنی ہے. اچھا, وہ جرنی کیا تھی اس کی طرف ہم بریک کے بعد آئیں گے. اور آف کورس میلوڈی کوئین آف ایشیا, میلوڈی کوئین اپنے ملک کی ہونا تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے, بٹ میلوڈی کوئین آف ایشیا اٹس اے ویری ویری بگ ڈیل. وہ اعزاز کیسے ملا اور وہ سٹوری بھی ہم نے سنی ہے آپ سے, لیکن اس سے پہلے بہت زور کی فرمائش آ رہی ہے. زور سے فرمائش آ گئی ہے. فرمائش آ گئی, تو آپ ہمیں کیا سنائیں گی میم؟ کھری کھری تو نہیں سناؤں گی, کچھ میوزک کے آج تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا, آج مجھے کیوں سنائیں گی یا نہیں سنائیں گی؟ بہت اچھا میوزک سناؤں گی. اسے کمپوز میں نے کیا ہے, اسے لکھا بھی ہے میں نے. بہت ہی خوبصورت, ٹیلنٹڈ اینڈ ویری ویری کینڈیڈ شاہدہ منی ہمارے ساتھ ہیں. ان کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ آپ کو آن اسکرین شاید ذرا کم لونگ نظر آتی ہوں گی, آف اسکرین شی از مچ مور لونگ, ویری وارم ہارٹیڈ اینڈ ویری اوپن ہارٹیڈ. اینڈ آئی تھنک ان کی پرسنالٹی کی سب سے پیاری بات یہ کہ ان کے ساتھ آپ کی جب بھی ملاقات ہوتی ہے, آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے دل میں خواہش رہ جاتی ہے کہ اچھا ایک اور دفعہ ملنا ضروری ہے. بالکل. میلوڈی کوئین آف ایشیا, میلوڈی کوئین کا تو ٹائٹل مل گیا, بالکل. اب آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. پھر یہ میلوڈی کوئین آف ایشیا کب ہوا؟ میلوڈی کوئین آف ایشیا ایسا ہوا ہے کہ کافی میں میوزک بالی ووڈ ایوارڈس میں مجھے بلاتے تھے, میں جاتی تھی پرفارم کرنے کے لیے, جس میں ٹوٹل انڈین سٹارز اور ہوتے وہی تھے, پاکستان سے میں ہوتی تھی, میری سلیکشن ہوتی تھی. اب وہ صرف پاکستان کی وجہ سے, پی ٹی وی ہوم کی وجہ سے, ہماری شناخت تو پی ٹی وی ہوم ہے نا, تو کرتے کرتے میلوڈی کوئین آف ایشیا کے لیے بھی مجھے فون آیا کہ جی ہم آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں پاکستان سے, میلوڈی کوئین آف ایشیا. میلوڈی کوئین کا اعزاز تو آپ کا ہے, لیکن ہم ایوارڈ اور آپ کو اعزاز دینا چاہ رہے ہیں. بہت اچھا پیکیج تھا, چونکہ پاکستان سے جب ہم جاتے ہیں تو ہم پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں, پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہوتی ہے. اور اسی لیول پر میں بہت کم کام کرتی ہوں, لیکن بڑی رسپیکٹ سے کام کرتی ہوں. پروٹوکول پورا ایک جو حساب کتاب ہوتا ہے آرٹسٹ کا, فل پیکیج. اور یہ نہ لگے کہ بہت تو ایسے ہمارے آرٹسٹ ہیں جن کو بہت شوق ہے, جو اپنی جیب سے بھی پیسے خرچ کرتے ہیں اور لگاتے ہیں. الحمدللہ ایسی کبھی نوبت نہیں آئی. اور یہ بھی پی ٹی وی کی ہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایسا بڑا ادارہ ہے کہ ہمیں اسی نے ہم پر محنت کی, ہمیں متعارف کروایا اور اتنی ہماری پہچان بنا دی کہ فلم بھی مجھے ٹی وی کی وجہ سے فلموں کی طرف. جی اس کے بعد مائیکل بالٹن بھی اتری تھے, اسی شو میں تھے, اور بہت سارے لوگ تھے. میں نے پرفارم بھی کیا, اس میں 15 منٹ تھے میرے پرفارمنس کے, 15 منٹ بہت ہوتے ہیں. اس میں میں نے ایوارڈ حاصل کرنا تھا, اور میلوڈی کوئین آف ایشیا کا خطاب بھی ملا. بہت زیادہ لمبے نہیں ہوتے کیا پرفارمنس کے لیے؟ مطلب 3 گانے اور اس میں 5 منٹ کے تو گانے ہوتے ہیں نا, اس میں 7 گفتگو, 1 گو میں.
اور 15 منٹ کسی کو نصیبوں سے ملتے ہیں بہت, اگر وہ دیں تو, ادروائز تو آپ کو پتا ہے 2-3 منٹ سے اوپر کسی کہتے جی تھینک یو کر دو. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہم لوگ, میں تو جگن بڑی عزت سے میں نے کام کیا, یا میں کرتی ہوں یا پھر میں نہیں کرتی. اچھا, لیکن اس اناؤنسمنٹ کا تو بتائیں نا جب ہوئی, کیونکہ آپ کو اس وقت تو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کو ملنے والا ہے ایوارڈ, کچھ تھوڑی پرفارمنس وغیرہ ہوئی ہوگی کچھ. کس کا پتا؟ جب میلوڈی کوئین آف ایشیا کا ایوارڈ. نہیں, مجھے پتا تھا, مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کو دیر ہے. یہاں سے مجھے کنفرم کیا گیا تھا. ایسے تو نہیں نا میں نے چلے جانا تھا اتنی دور. پاکستان تو نہیں نا ہے, یہاں تو ہمیں بلا لیتے ہیں, یہاں سرپرائز تھا. اچھا, یہاں کا سرپرائز تھا, مجھے پتا ہی نہیں تھا. اس وقت تو میں ماشاءاللہ اسٹیبلش ہو چکی تھی. اچھا, اب پرائڈ آف پرفارمنس, پرائڈ آف پرفارمنس, اس کا جو ایوارڈ جو آپ کو اس سے نوازا گیا, یہ بھی تو ایک بہت, یہ تو آئی تھنک سب سے بڑا ایوارڈ ہے. بہت بڑا جب آپ کا نیشن آپ کو پرائڈ کے طور پر صدارتی ایوارڈ ہے. میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ 2013 میں ملا, اور ایسے بہت سارے آرٹسٹ ہیں جو اس کے حقدار ہیں, ان کو بھی ملنا چاہیے, ضرور ملنا چاہیے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر حاصل کیے اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. اور مجھے بلکہ اب بھی لوگ کہتے ہیں تانو بڑا لیٹ ملے ہے ایوارڈ. میں کہ کیوں جی, کیا مجھے 12 سال کی عمر میں ملنا چاہیے تھا؟ نہیں, آپ کو بہت پہلے ملنا چاہیے تھا, چونکہ آپ 10 سال کی عمر سے ہیں اس فیلڈ میں. اور چونکہ میں نے ریڈیو پاکستان, آرٹ کونسل, ٹی وی سے تو خیر میرا سٹارٹ ہوا, ساتھ ہی تو پیدل چلے جاتے تھے, پیدل چل کے ریڈیو پاکستان ادھر سے, پھر ماڈلنگ کی, کمرشل کیے, اور یاور حیات صاحب کی میں ماڈل بھی تھی. صحیح. اور بڑے بڑے لوگ ہیں, ہمارے استاد ہیں, یہیں سے ہم نے سیکھا. اور پھر فلمیں بھی اسی کی وجہ سے, پی ٹی وی ہوم کی وجہ سے. لیکن آپ نے بالکل شروع میں یہ بات کہہ کہ بات چیپٹر ہی کلوز کر دیا کہ میرا پہلا اور آخری عشق میوزک, سنگنگ ہے. لیکن کیا سنگنگ میں ایکٹنگ کا عمل دخل نہیں ہوتا؟ میں ہمیشہ آپ سے پوچھنا چاہتی تھی آن ایئر سوال, ویسے تو ملاقات رہتی ہے بٹ آن ایئر یہ پوچھنے والا سوال تھا, تو میں نے ہولڈ کر کے رکھا تھا کہ آج کل کے آرٹسٹ کبھی کبھی ایسے آرٹسٹ تو نہیں, خیر سنگرز ہی ان کو کہوں گی, کیونکہ آرٹسٹ ایک ڈفرنٹ لیول ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. سنگر جو ہیں وہ گا رہے ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں. کیا ایکٹنگ کا تھوڑا عمل دخل سنگنگ میں نہیں ہوتا؟ جیسے میڈم جی کو اگر دیکھیں, ان کا کیا ایکسپریشن تھا. دیکھیے پتہ کیا بات ہے, جب تک آپ کسی چیز کو فیل ہی نہ کرتے, اسے محسوس کریں گے آپ, تو پھر آپ وہ ایکسپریشن بھی دیں گے. اور جب آپ نے محسوس ہی یہ کرنا ہے کہ نہیں سے رو پانا ہے, یا سانو مار پہ ہی, یا ہم نے کسی کو ڈانٹنا ہے. اور پھر پتہ کیا جگن, گانا جو گایا جاتا ہے وہ گانا بھی ایسا ہی ہوتا ہے جسے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی. شاعری کون سی رہ گئی ہوئی آپ بتائیں مجھے؟ آج کل کے گانے میں کوئی شاعری ہے؟ آج کل کے گانے بچوں کو نہیں سنا سکتے. ہوم ایک ایسی ایک جگہ اور ادارہ ایک بڑا ہے جہاں پر آ کر ہم میوزک سناتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے ایسا میوزک ہم ہر جگہ پر جا کر نہیں گاتے, کیونکہ وہاں پر سننے والے کم اور دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو جو سننے والے ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کچھ سناتے سناتے ہمیں بریک کی طرف لے جائیں, تو کیا سنائیں گی آپ؟ نہیں, اب تو میں کھری نہیں سناؤں گی. نہیں پلیز, بار بار آپ تھوڑا سا ڈرا دیتی ہیں. آپ اتنی پیاری اور اچھی باتیں کرتی ہو, اور مزہ بھی آ رہا ہے مجھے, بہت اچھا بھی لگ رہا ہے. گانا ہی سناؤں گی, نیا گانا ہے, ماہی ماہی پنجابی. اوور ٹو یو میم. آرٹسٹ کے اوپر پکچرائز کرتے ہیں, گانا میرا برباد کر دو اور مزہ نہیں آئے گا. پہلے مجھے بتائیں, گانا سنائیں, بتائیں ہے کس کے اوپر, کون ہے, کیا ہے. گانا سنایا, گانا مجھے اچھا لگا, پھر انہوں نے مجھے دکھایا کہ جس کے اوپر پکچرائز ہونا تھا. بہت اسمارٹ, بڑی خوبصورت, پاکستان سے ہی باہر تھی. شاید وہ انڈین فلمیں اس میں آئٹم سانگ کچھ کر رہی تھی یا کر چکی تھی, یا کوئی کام کر رہی تھی. میں کوئی اتنی ان کو پہچانتی نہیں ہوں. میں تو ویسے آج کے بھی کافی آرٹسٹوں کو نہیں پہچانتی میں, کیونکہ فلمیں دیکھتی نہیں. میں اپنی فلمیں نہیں دیکھتی تھی, بہت کم دیکھتی تھی. سو بڑا گانا سپر ہٹ ہو گیا جگن, مطلب کہ کمال ہی ہو گئی کہ پوری فلم میں گانا ہی وہ چلتا تھا, اسی کو ہی سنتے تھے, اسی کو دیکھتے تھے. بہرحال وہ کچھ فلیورز اس میں مکس تھے. لوگ سمجھتے ہیں میڈلے, اب لوگوں کو بندہ کیا سمجھائے کہ وہ ایک فریش گانا ہے, اس میں ہلکا سا فلیور ہے, سونی دی تویتڑی, چانجریا, یہ بس تھوڑا 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 فلیور, جیسے کہ آپ اب کھانا بنا رہے ہیں, تھوڑا سا تڑکا لگا دیا, اس میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ میڈلے بالکل بھی نہیں ہے. میڈلے بالکل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, تو آج کل اسی سے پھر ہم اپنے فائنل کوشچن کی طرف, فینس کے لیے تو میسیجز ہمیشہ ہی آپ سے لیتے ہیں, لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آج کل کیا مصروفیات ہے, کوئی ٹورز, کیونکہ پی ٹی وی گلوبل پہ بھی ابھی آپ کو جب ویورز دیکھیں گے تو وہ جاننا چاہیں گے کہ واٹس اپ نیکسٹ, اینی ٹورز, اس کے علاوہ کیا کیا کام ہو رہا ہے. میں جگن کافی ٹائم سے ایک تو کام نہیں کر رہی تھی, بہت کم کام کر رہی تھی, میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا. میں بہت موٹی ہوں, اپنی مرضی کی مالک ہوں, دل کرے گا تو کام کروں گی, نہیں کرے گا تو نہیں کروں گی.
لیکن چونکہ میرا دل اسی میں ہی ہے، میں نے یہی کرنا ہے، پھر میں گھوم پھر کر ادھر ہی آتی ہوں، یہی کام کرتی ہوں. تو البم میں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، البم پہ کام کر رہی تھی، لیکن میں بڑی سست ہوں. لوگ بڑا فاسٹ کام کرتے ہیں نا، ہوں بڑی تیز، جب کام کرنے پر آؤں تو ایسے ختم کر لیتی ہوں، لیکن میں کام کو ختم نہیں کرنا چاہتی، کام کو کمپلیٹ کرتی ہوں. تو میں گانے ریکارڈ کرتی رہتی ہوں، جس میں ایک خزانہ جب جمع ہو جاتا ہے اس میں سے سلیکشن کرتی ہوں میں. یعنی کہ بنا کے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو نہیں آپ کرتی. میری جان